بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتا پاکستان میں خوش آمدید، اور میں ہوں مشتاق منہاس۔ میں نصرت جاوید۔ ہمارا نمبر ہے 051-280-280-5031۔ مشتاق منہاس صاحب، پاکستان میں آلریڈی بہت شدید مسائل ہو چکے ہیں، خاص طور پر حال ہی میں دہشت گردی کی جو سنگین لہر آئی، بڑی مشکل سے بہرحال ایک وہ کمیٹی کل بنا کے کوئی راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اللہ کرے خیر ہو، ہماری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ ایک قضیہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ کہ بی بی سی نے ایک اور کوئی تقریباً 7 منٹ کا چنک ایز اے فالو اپ سٹوری کر دیا۔ اس سے پہلے بھی ایک ڈاکیومنٹری چلی تھی ان کی، اوون جونز۔ اب اس میں انہوں نے باقاعدہ مشتبہ افراد کے کہ یہ 2 نوجوان تھے جنہیں بقول ان کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا یہ شبہ ہے کہ انہوں نے عمران فاروق صاحب کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے فوراً بعد انہوں نے لندن سے فلائٹ لی جس سے براستہ کراچی جو ہے وہ سری لنکا جانا تھا، اور بقول ان کے کہ کراچی میں ان دونوں کو اتار کے تو رکھ لیا گیا۔ ٹھیک ہے صاحب؟ رکھ لیا گیا مطلب انہیں کو لے گئی، یعنی کہ پتہ نہیں کون لے گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو ہے مجرموں کی تبادلوں کا کوئی ابھی انتظام نہیں ہے۔ اب یہ ایک صورتحال ہے۔ اب یہ کہ وہ لڑکے وہاں کیسے پہنچے؟ بظاہر وہ ایک کالج میں داخلے کے لیے گئے تھے، گئے تھے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ اور ہاں، ایک صدیقی صاحب نے ان کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا ویزے کا۔ اب اسی کے حوالے سے وہ چلتے چلتے انہوں نے کسی طرح افتخار حسین صاحب جو الطاف صاحب کے بھائی ہیں ان سے بھی پوچھ تاچھ شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ، اگر اف یو گو اسٹرکٹلی بائی دا لا، تو الطاف حسین صاحب کو بطور کہ بھئی آپ کے نالج میں کیا ہے، آپ کے پاس کیا کیا ہے، کوئی چارج شیٹ، کوئی ان کے اوپر ڈائریکٹ ابھی تک خدا نخواستہ کوئی ایسا الزام نہیں۔ اب یہ ڈاکیومنٹری آ گئی بھائی، بی بی سی نے کی ہے، اور برطانیہ میں لائبل لاز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستانی طیارہ اغوا ہوا تھا 1981 میں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی جب ذمہ داری لی گئی تو اس وقت کابل میں ایک لاہور سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما بھی جلا وطن تھے جن کا نام تھا کوثر علی شاہ۔ ٹھیک ہے۔ لندن کے ایک اخبار نے لکھا کہ پیپلز پارٹی کے اہم رہنما مولانا کوثر نیازی نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ٹھیک۔ اچھا، اب مولانا کوثر نیازی تو اس وقت تک بلکہ نیشنل پیپلز پارٹی بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے اور وہ اپنے آپ کو دور کر چکے تھے۔ انہوں نے جب اس اخبار سے رابطہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ فرنٹ پیج معافی بھی مانگ لی، لیکن مولانا کوثر نیازی صاحب نے کہا کہ بھائی میری تو عزت خراب ہو گئی، اور انہوں نے باقاعدہ میاں ڈیمیجز لیے۔ ٹھیک۔ اور اللہ بخشے مولانا مرحوم نے مجھے خود بتایا تھا F7 میں انہوں نے اپنا گھر بنایا۔ میں نے کہا مولانا یہ بڑا زبردست آپ نے گھر بنا لیا۔ کہنے لگے یار اس میں کافی پیسے وہ ہے جو میرے ہر جانے کے لیے تھے۔ کہ میں ٹھیک ہے، لیکن اس کی بات لیکن وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں آج صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر بی بی سی کی اس ڈاکیومنٹری پہ، اور میں کہتا ہوں کہ منصفانہ آپ کے اعتراضات ہوں گے، میں آپ کی گلے شکوے کو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، جائیں گو اینڈ فائل اے کیس، عدالتوں میں جائیں کہ جی ہمیں گھسیٹا جا رہا ہے، ہمارا نام لے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے نصرت صاحب، دیکھیں الطاف حسین صاحب بائی چوائس گئے ہیں وہاں پہ، مثلا ایک ایسے ملک کے اندر گئے ہیں انہوں نے شریعت لی، ریگولر برٹش سٹیزن، اور ایک برطانوی شہری کے طور پر وہ جا سکتے ان کے میاں وہی حقوق ہے جو ڈیوڈ کیمرون کے، یا جو بالکل صحیح بات ہے نہیں، جو برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے جو رائٹس ہیں پریسائسلی وہی رائٹ الطاف صاحب کے۔ تو وہ وہاں پہ جائیں،
لیکن وہاں پہ یعنی ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں گئے جس کے انسانی حقوق اور ان کا بڑا ڈنکا اور بڑا غلغلہ ہے، اور اپنے چوائس سے وہاں پہ گئے، اور وہاں پر کوئی ایسی بھی ہمارے پاس پریسیڈنٹس ایسی مثالیں نہیں ہیں، ایسی نظائر نہیں ہیں ماضی کی کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ جناب فلاں بندے کے اوپر اس طرح کے مقدمے باقاعدہ جعلی بنا کے بھینس چوری کا جیسے زہر الہی کے خلاف بنایا گیا تھا، آپ وہاں پر یہ نہیں بنا سکتے۔ ایون ڈیوڈ کیمرون کے اوپر بھی کوئی ایسا کیس ہو یا کوئی چیز ایسی کوئی، تو وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایس ایچ او کو فون کرے کہ اچھا جی ادھر مطلب میرا نام ایف آئی آر سے ہی خارج کرنا ہے، ان کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا، اور برطانیہ کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ وہاں پہ جائیں۔ لیکن مجھے جو تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا وہاں پہ ہے، ایک بی بی سی نے کہا، میں نے نہیں ڈاکیومنٹری، نہ میں نے کوئی الطاف حسین صاحب پہ الزام لگایا، لیکن آپ کا جو ریئیکشن ہے وہ پاکستان سے آ رہا ہے۔ بھائی آپ نے کوئی مظاہرہ کرنا تو بھائی آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے جمعے کو فیل لے کر جائیں، وہاں 5000 بندہ لے کے آئیں، آپ جا کر کہیں کہ ہمارے لیڈر کے خلاف یہ ہو رہا ہے یا ہمارے خلاف یہ ہو رہا ہے اور یہ بائسڈ ہے۔ آپ یہاں کراچی میں پریس کانفرنسیں کر کے آپ کریں کہ آپ کے میڈیا ٹرائل، بھائی میڈیا ایک یا تو پاکستانی میڈیا نے کیا ہو، بی بی سی نے کیا، اس کو کسی جگہ سے لفٹ کر لیا ہے، یہ یہاں پر ٹاک آف دی ٹاؤن بن چکا ہے، یہاں پر اس پر ڈسکشن بھی ہو رہی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ یعنی کوئی بی بی سی، میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ہمارا میڈیا کم اور بی بی سی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے ان کا تھوڑا سا انہوں نے ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی تو لوگ بیٹھے ہو سکتے ہیں، اگر آپ کو ان سے اعتراض ہے تو آپ بی بی سی کے خلاف جائیں۔ میں اور بات کروں، میں یہ یہاں پر آپ یعنی خام خواہ یہاں پہ آ کے جی یہاں میڈیا الٹ بات کر رہا ہوں، میں الٹ بات کر رہا ہوں۔ میں دیکھو تمہیں یہ بات پتا ہے کہ جب ایم کیو ایم کا ماشاءاللہ کافی جاہ و جلال ہوتا تھا تو اس وقت اگر کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو سر منصور پہ وہ بنقل دار پہ سر منصور ہی کا بار آیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن میں بخدا میں اس بات سے بالکل ان کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں کہ بھئی اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو بہرحال ان کے قائد کو، ان کی جماعت کے امیج کو بہت دھچکا پہنچا۔ There is no doubt about it۔ پاکستان آ جائیں یہاں پر تو نہیں، یہاں کیسے آئیں؟ کیوں نہ آئیں جی؟ میرے بھائی جس ملک میں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، مشتاق صاحب آپ کے جعلی مقدمے میں پھنسایا جا رہا ہے، نہیں، آپ یہاں پر آ جائیں۔ وین یو بیکم، اب وہ برٹش سٹیزن ہیں تو کیا برٹش وہ نہیں چھوڑ سکیں گے، کیونکہ اب انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ یہیں رکے رہیں، سو دیٹ اگر ہمارے پاس کچھ سوالات ہوں تو ہم آپ سے پوچھ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ اور باتیں نکل آئی ہیں، اب آج ان کے اکاؤنٹس وغیرہ بھی انہوں نے منجمد کیے ہیں، کچھ اس پہ ٹیکسز کا بھی وہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں، تو اب یہ کہنا کہ جی وہ بستر بند کریں اور یہاں آ جائیں، یہ اب ممکن نہیں رہا بھائی صاحب۔ ایک شہری کو یہ کہا گیا ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان یا ایم کیو ایم یا یہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، داد فریاد کر سکتے ہیں وہاں، کیا کریں گے؟ مثلا نواز شریف صاحب ٹیلی فون کریں، نہیں ہم کہیں ڈیوڈ کیمرون صاحب آپ پلیز دیکھیں نا، وہ نہیں کر سکتے۔ چلے میں تو اردو میں بات کروں، آپ جی السلام علیکم جی، آپ انگریزی میں کر سکتے ہیں شاید، جی وہ برٹش ہائی کمیشن سے سن رہا ہوں۔ اچھا ڈراپ ہو گئی ہے کال، وہ کہہ میں یہ کہتا ہوں آپ انگریزی زبان انگریزی کریں، بابا اس میں آپ ایک درجمندانہ سے قبیل بنائیں، آپ کہیں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں بڑے ہی معتبر قائد ہیں کہ ابھی تک اگر برٹش پولیس کے پاس، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس کوئی ٹھوس قسم کے ثبوت ہوتے تو الطاف بھائی جو ہے ان پہ چارج ہو کر وہ اریسٹ ہو گئے ہوتے۔ جب یہ ہوا نہیں ہے تو آپ خواہ بی بی سی کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ اپنی بات میں تمہیں سمجھو، یعنی میرے ذہن میں آپ کے ذہن میں چلیں پھر تب تک بریک لیتے ہیں، ناظرین حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا بھائی، ایم کیو ایم کے بارے میں ہمارے تمام کم از کم میرے تحفظات کے باوجود بہرحال اس میں بہت زیادہ ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی ہیں، اور وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، انہوں نے اسٹرگل کی ہے، ان کی جدوجہد کو سلام، یہ باتیں میں ایک اور حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایک دوستانہ طور پر بات کر رہا ہوں۔ وہ بہت مشہور ایک ڈرامہ ہے نا، ہیلمٹ اور رٹا ٹٹا، اس میں بھی ایک چھوٹا ڈرامہ ہوتا ہے، پھر اس میں ایک خاتون وہ بہت رو رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک اس میں ایک لائن ہے، لیڈی پروٹیسٹ از ٹو مچ، کہ یہ ذرا عورت ضرورت سے زیادہ احتجاج کر رہی ہے۔ تو وہ اس کو یہ جو کچھ کر رہے ہیں، میں دوستانہ طور پر بتا رہا ہوں، اس کو برطانیہ میں اس انداز میں لیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے،
دوسری بات یہ ہے کہ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے پوری طرح کہ یہ ہوا کیا ہے بی بی سی کو. دیکھیں صاحب، جو اوریجنل سٹوری آئی تھی نا، اس کے بعد ایک اور سٹوری تھی جو بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ پر لگانے سے انکار کر دیا، اور بینٹ جونز نے اس کو گارڈین میں چھاپا تھا. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں اس رپورٹر کا بنیادی الزام یہ تھا کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے وار آن ٹیرر اور افغانستان آنا اور جانا. اب یہ سیدھا سادہ مسئلہ ہے کہ یہ لڑائی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ، برطانوی پولیس، جیسے ہمارے ہاں اداروں میں ہوتا ہے کہ برطانوی پولیس میں یا کسی اور خفیہ ادارے میں، امریکہ میں ہوتا ہے CIA کچھ چاہ رہی ہوتی ہے، FBI کی یہ لائن ہوتی ہے، پینٹاگون اس طرف، نیشنل سیکورٹی کونسل اس طرف، اور پھر لیکس ہوتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ لندن میں ایک قتل جو ہے اس کا چاہے 30 سال بعد صحیح سراغ لگانا بہت ضروری ہے. یعنی وہ فائل ہمارے طرح نہیں، دفتر ہے. قتل ایک ایسی چیز ہے کہ قتل کو چاہے 200 سال بعد ڈھونڈو، یو ہیو ٹو فائنڈ کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ. دس از واٹ از لنڈن، دس از واٹ از اسکاٹ لینڈ یارڈ. باقی کچھ جرم ہو جائے ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ دیکھیں گے جی داخل دفتر یہ وہ، لیکن قتل، کیونکہ اگر قتل کی تفتیش نہیں ہوگی، وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا، تو وہ جو لاکھوں لوگ ہر سال وہاں جاتے ہیں رہتے ہیں، یہ وہ ساری ریپوٹیشن جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اٹس اے کوسچن آف پرائڈ فار دیم. آگے سمجھ. اب غالباً یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ یہ محسوس کر رہی ہے کہ یہ جو دو افراد ہیں یہ پاکستان کی ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ اپنی حکومت پر اس طرح کے پروگرام کے ذریعے دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ صاحب یہ ایک اتنا ہائی پروفائل لندن میں قتل ہوا ہے. اچھا ہاں، اور دوسری بات آئی ایم سوری ٹو سے، ایک میں ایڈ کر دوں، اگر وہاں پر کسی شخص نے سیاسی پناہ لی ہو اور وہ قتل ہو جائے تو وہ اس سے زیادہ بہت بڑا، یعنی ایک عام قتل تو اپنی جگہ ہے، لیکن سیاسی، کیونکہ سیاسی پناہ کے حوالے سے بھی ان کی روایت ہے. دیکھو نا کارل مارکس جس نے پوری دنیا میں ادھم مچا رکھا تھا سرمایہ داری نظام کے خلاف، لیکن اس کو پناہ ملی تو کہاں ملی، یہ ان کی اپنی روایت ہے، وہ اس پہ اٹکے رہتے ہیں. اب وہ اپنی حکومت پر، اپنی MI6 پر، اپنی MI5 پر کہہ رہے ہیں ہے کامن وائس نا اوپن اٹ. اچھا اب دوسری طرف سے غالباً جو اتنا عرصہ روکا رکھا یہ دوسری قسط کو بی بی سی والوں نے، کیونکہ بہرحال ان دا اینڈ بی بی سی کی فنڈنگ بھی بنیادی برطانوی وزارت خارجہ سے ہوتی ہے، اگرچہ وہ اپنی سٹوریز رن کرنے میں آزاد ہے، لیکن بہرحال پیسے تو کہیں نہ کہیں سے آتے ہیں، تو جو پیسے دیتا ہے بابو اس کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے. اب آ رہا ہے 2014، جانا ہے واپس، اور شاید یہ دیکھا ہوگا کبھی کوئی اتنے کام بھی نہیں آئے. اب کراچی کے مالک تو کچھ اور لوگ ہو گئے ہیں، جو چودھری اسلم کو بھی اور یہ وہ نہیں ہوا، تو چھوڑو. تو ابھی ٹھیک ہے ان کو اللہ کے، لیکن پھر بھی ہمیں اپیل کریں. سمجھ گئے نا بات کو؟ ادھر سسٹم میں مسئلہ صرف اتنا ہے. ادھر سے ایسا جو سے فون نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. کراچی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے کوئی میرا اپنا یہ تفتیشی خیال سے ہے کہ MQM should rather handle it more carefully and more intelligently. اور وہاں میں ایک دوست کی طرح یہ لیکن یہاں اگر خالد مقبول صدیقی صاحب یا ہمارے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، محترم فاروق ستار صاحب یہاں پر مظاہرے بھی کر لیں، یہ ساری چیزیں کر لیں. I don't think it's going to affect in any case. No way. جی کراچی سے کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر اشفاق منگل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ان کا وغیرہ، یہ میڈیا ٹرائل ان کا پاکستان میں ہو رہا ہے یا برطانیہ میں ہو رہا ہے؟ جی برطانیہ میں ہی ہو رہا ہے. جی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا یہاں پہ غالباً ان کا یہ ہے کہ برطانیہ نے تو وہ 7 منٹ کی وہ اپنے یہاں ریپل افیکٹ تو ہوگا. یہ کہنا بھائی میرے نہیں تو کیا یہ جیسے عمران فاروق کا قتل ہوا تھا جو پورا کراچی چل گیا تھا، یا پھر کوئی نیا کوئی شوشا سے نہیں بھیا اس طرح کی بات نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ 7 منٹ کی جو نیوز وہ پوری رپورٹ چلی ہے وہ ان کی پارٹی کو ڈیمیج کر سکتی ہے، ان کی امیج کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے بارے میں اگر وہ تھوڑا سا اپنی طرف سے ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہوں
تو میرا خیال ہے اتنا ان کا لیکن میں تو بنتا یہ ہے، سوچ لیکن رہا میرا تھا، دیکھیں ذاتی میری خیال، میں اب بھی کہہ رہا ہوں ایک تو کہ they are handling it in a bad way. نہیں چل Not in a very intelligent manner. ان کے میں یہ پاس کہہ رہا ہوں. ان کے پاس کافی یعنی اس طرح کے ماشاءاللہ فروغ نسیم جیسے بیرسٹر بھی ہیں، باقی ان کے پاس نہیں میرے جیسے سیاسی ذہین کارکن نہیں ہے. دیکھو میں محبت میں کہہ رہا ہوں، میں اس وقت بالکل اچھا. مفت مشورہ دے رہا ہوں. کہ اس کو کیا کریں. لیڈی پروٹیسٹرز ٹو مچ والا کام نہ کریں. تو وہ وہاں پہ آج تو ہوا کیا پھر آپ کو پتا، آج رحمان ملک صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں پہ. رحمان ملک صاحب کیا ڈیوڈ کیمرون کے اب اسپیشل اسسٹنٹ نہیں الطاف بھائی کے پاس گئے تھے نا تو دوبارہ. کیا کہنے گئے ہوں گے؟ وہ جو کوئی آصف زرداری کا پیغام شیغام دیا ہے یہ آصف دوبارہ زرداری سندھ کیا کہیں گے؟ نہیں جی نہیں، وہ سندھ میں معاملات دوبارہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے اوپر ادھر یعنی راز و نیاز کی باتیں ان سے کرنے کے بجائے دو چیزوں کا ایکسکیوز بھی میں بریک لاؤں گا. ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. پرائرٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ادھر سندھ میں اپنا آصف زرداری کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اوپر سے پھر آپ کر رہے ہیں کہ برطانیہ یہ کر رہا ہے تو پروٹیسٹ کراچی میں کر رہے ہیں اور وہاں پر یہ بات کر رہے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہے. مقدمہ لڑنا ہے تو برطانیہ جائے، احتجاج کرنا ہے تو پھر کراچی میں دیگر ایشوز کے اوپر احتجاج کریں. الطاف حسین صاحب کا جو ہے نا کٹا یہاں نہ آپ کو رحمان ملک شاید کیمرون نہیں حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم اور لاہور سے کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام طلعت محمود ہے. مشتاق صاحب اور نصرت صاحب، آپ کا پروگرام شاید مجھ سے اور میرے چھوٹے بھائی سے زیادہ مٹیکولسلی کوئی نہیں پورے پاکستان میں دیکھتا. وہ میرا بھائی امریکہ ہوتا ہے اور ہم روز اس پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. مہربانی جناب. آپ اس تبصرے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم دونوں بڑا اسٹرانگلی فیل کرتے ہیں کہ نصرت صاحب جب بھی اپنا کوئی بلڈ اپ کرتے ہیں آپ ان کو بے انتہا انٹرپٹ کرتے ہیں. میں جی ہاں. ٹھیک. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے سچ جاننے کا اباؤٹ MQM. تو آپ لوگوں کو اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ تو آلموسٹ شیور ہے نا کہ رحمان ملک صاحب نے انکار کر دیا تھا جواب دینے کا کہ کیا. ہلو میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا بہرحال وہ جو فرما رہے ہیں مشتاق، وہ بات وہی ہے. دو افراد کی بات وہ دراصل اس دفعہ جو 7 منٹ چلائے ہیں میرے پیارے بھیا، وہ یہی ہے کہ وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندے جو ہے نا کہ یہ دو لڑکے تھے، یہ ان کا نام ہے، یہ کالج میں آئے تھے، یہ ان کو بھیجنے والے تھے اور یہ لوگ فلاں تاریخ کو لندن سے جو ہے اپنی دانش میں سری لنکا روانہ ہو گئے تھے. اچھا اب یہ بات ایسی ہے جو اس سے پہلے میں یہ بات تمہیں کہہ سکتا ہوں میرے بھائی، سب سے پہلے مجھے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے بتائی تھی اور ساتھ میں ڈاکومنٹس دے کر بتائی تھی. وہ ان دونوں کا جھگڑا شروع ہو رہا تھا. وہ یہ تھا کہ ان کو تو پکڑ لیا گیا کہ یہ پاکستان. اور میں جان بوجھ کر، سچی بات ہے، میں خاموش رہا. مرزا صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ بات پبلکلی آئے، پھر وہ پبلک میں آ کر اپنے انٹرویوز میں بھی کہتے رہے. حالانکہ سب سے پہلے سچی بات ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے. انہوں نے میرے ویسے ایک چیز ہے، وہ مرزا صاحب گئے کدھر جو یار مجھے نہیں دیکھے نا، میں آپ نے یاد دلایا تو مجھے جی آپ نے بھی یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں مشتاق صاحب کہ اس وقت جو یہ مظاہرے کر رہے ہیں اس سے کیوں ان کا کیس خراب ہوگا کہ اس سے تاثر یہ بنے گا کہ جیسے برطانوی حکومت ان دو لڑکوں کے ساتھ جو بقول ان کے جو وہ بار بار تاثر یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی کسی ادارے کی تحویل میں ان تک ایکسس، تو اگر ہم اس طرح کا پاکستان میں وہ کرے، انہیں تو الرٹ کرنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے پاس دو بندے واقعی ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں، تو آپ کہیں برطانیہ والوں کو بلائیں جی، انہیں کہیں اور ہمیں کلیئر کریں. آئی تھنک دا بیسٹ اسٹریٹجی وڈ بی دس. لیکن نہیں، MQM جو خاص بات کر رہی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تو یہ کہہ رہے کہ اچھا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ وہاں پہ بات کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سیاسی کردار ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے. برطانیہ کیوں روکے گا؟
مثلاً یہ تو یہ $100 ملین کوشچن ہے کہ وہ کیوں روکے گا. یہ غلط بات ہے نا. برطانیہ کہ سیاسی کردار جو ہے نا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ایم کیو ایم کو دیکھیں, ان کی ساری گفتگو اسی پہ تھی. مشتاق بھائی, خالد مقبول صدیقی صاحب کی پریس کانفرنس, فاروق ستار صاحب, ابھی دوبارہ 90 پہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے, وہاں پر بھی یہی بات ہے. تو آپ وہاں پہ ایک فوجداری مقدمہ ہے جس میں ابھی بقول آپ کے اور بقول برطانوی پولیس کے کہ الطاف حسین صاحب کو کہیں نامزد نہیں کیا گیا کہ جی آپ نے کروایا یا آپ کسی پلاننگ میں. ابھی تو وہ پوچھ گچھ یہ وہ بات چیت آگے پیچھے کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ کے کہ ہمیں کسی کردار سے روکنے کے لیے یہ ہمارے خلاف عالمی سازش ہے, تو اس سے یہ شکوک یعنی پاکستان کے اندر بھی بڑھتے ہیں کہ اچھا جی یہ کوئی نہ کوئی, اچھا اس کا مطلب ہے کہ پہلے کوئی مل کے کام کر رہے تھے تو پھر اس کے بعد اس کام سے جو ہے نا جیسے. ٹھیک ہے, لاہور سے کال لے لیں, پھر دوسرا موضوع کرنا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت جوید صاحب اور مشتاق صاحب, میں یہ سوچ رہا ہوں اور قوم بھی اس بات میں پریشان ہے کہ ایک دن کوئی موضوع ہوتا ہے, ایک دن کوئی ایشو ہوتا ہے, ایک دن کوئی ایشو ہوتا ہے, روز کے روز. لگتا نہیں ہے کہ جیسے میڈیا کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے, وہ پوری قوم اسی پہ چلتی رہے گی. نہیں بھیا, ٹرک کے پیچھے لگانے کی بات نہیں ہے. بہرحال دیکھیں میرے پیارے بھائی, بڑی جماعت نہیں آج جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے الطاف حسین صاحب کی, اور کراچی میں اگر کوئی جلسے جلوس ہوتے ہیں, کراچی بند ہوتا ہے, تو اس کا برطانوی حکومت پر کیا اثر ہوگا الطاف حسین سر؟ اس کا برطانوی حکومت پر اثر پڑے یا نہ پڑے, لیکن مجھے ایک پاکستانی میڈیا کے طور پر تو اس کو نوٹس کرنا پڑتا ہے نا. اس ساری بات کی کانسیکوینسز ہیں, امپلیکیشن. تو ہمارے پہ اگر بند ہوتا ہے, آپ لوگ جب یہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, تو ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگتے, کیونکہ ان چیزوں کے کانسیکوینسز ہیں. اور آلریڈی میں نے تو دیکھو نا اس پروگرام کے آغاز میں انٹرو میں یہ کہا کہ یار آج کل ہمارے ملک میں آلریڈی ایک ہوتا, اور ہم یہ سوچتے ہیں چلو یار کل کمیٹی اور یہ چلو یہ. اب میں جو بات ورنہ میں تو آج بالکل ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا تھا. میں تو بات کرنا چاہتا تھا مدر آف ہارٹ ٹرائلز کی تمہارے ساتھ, یعنی اس مقدمے کی. بھائی یہ مقدمہ تو نہیں, مقدمہ تو وہ ہے جس میں نہیں یہ ایک ملک کے 9 سال تک ان کا جو ہے کہ انہوں نے پیش ہونا ہے نہیں ہونا ان کے مقدمے کا, کیونکہ انہوں نے پہلے تو ٹائم بائنگ کے لیے یہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کو کہا, انہوں نے آج وہ کہہ دیا کہ یہ تو اپیل ہی نہیں ہے, یہ تو فلمی ڈائلاگ لکھے ہوئے ہیں. سیریسلی مقابلے نہیں, وہ اصل میں نہیں, یہ تو کورٹ نے محسوس کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا جس وقت وہ سارا کیس بھی اسی طرح, یہ بھی الطاف حسین صاحب کی طرح وہ کہ یعنی کہ سوال گندم جواب چنا ہے. آپ ایک یعنی جنرل پرویز مشرف کے آپ وکلا ہیں, آپ اس کا آئینی اور قانونی بنیادوں پر مقدمہ لڑنے کی بجائے آپ اس کو جو ہے نا اس کا کینوس وسیع کرتے جا رہے ہیں. آپ باقاعدہ ایکٹر آتا ہے ایک سے ایک, یعنی ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے. کینوس تو محدود ہو گیا, آج سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کہہ دیا کہ فائن نو تھینک یو. وہ تو خیر دیکھیں, وہ تو انہوں نے میرٹ کے اوپر تو بات نہیں کی نا, انہوں نے تو یہ کہا کہ زائد المیعاد ہے, آپ انفیکشس ہو چکی ہے, وہ تو کہہ دیا نا کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے, اب آپ جائیں ٹرائل کورٹ جانے. تو ٹرائل کورٹ میں جانے سے یہ پھر یہ ہے کہ انہوں نے درخواست دے دی کہ جناب ہم تو یہاں پہ علاج بھی نہیں کرانا چاہتے, امریکہ کرانا چاہتے ہیں, تو وہ تبھی ہو سکتا ہے نا. مریض کو یہ تو رائٹ ہے کہ وہ اپنی پسند کے ڈاکٹر, اس کی جان کا مسئلہ ہو جائے تو یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. آپ کبھی کسی جیل میں گئے؟ بہت دفعہ. آپ وہاں پر حالت دیکھیے آپ؟ ہمیں تو بہت کٹ پڑتی تھی. نہیں آپ کو تو پڑتی تھی, وہ اچھے وقت تھے. اب کٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یعنی اور بھی معاملات ہیں. آپ کے زمانے میں آبادی بھی تھوڑی کم ہی تھی, لیکن ویسے ہمیں جب ہم جیل چلے جاتے تھے کچھ دنوں بعد وہ ہو جاتا تھا کہ اسٹوڈنٹ ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, تو پھر وہ وہاں پر ایک یعنی چھوڑے باقی کینسر اور ہیپیٹائٹس کے مریضوں کو یہ اگر دیکھا جائے نا پروفیسر صاحب, وہاں پر اس کو کوئی DHQ پنڈی میں نہیں لاتا. یعنی جن کے اوپر میں نہیں کہتا کہ وہ مجرم ہے, وہ ٹرائل بھگت رہے, لیکن وہ سارے ملک کے صدر تو نہیں رہے نا. تو کیا برہمن بھی نہیں رہے, تو ملک کے صدر کے لیے کچھ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ تمہارے اور میرے بنیادی حقوق سے مختلف ہوتے ہیں, زیادہ وسیع تر ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں, یہ اسپتال میں لٹایا ہوا ہے, اور اسپتال والے بھی جو ہے نا پورا کیا یار انہوں نے کیا بیچاروں نے. دیکھو تم مجھے ایک بات بتاؤ, ابھی یہ چودھری اسلم جو ہیں انہیں کراچی میں مارا گیا, FIR ہوئی, FIR میں مولانا فضل اللہ نامزد ہوئے, جی ہوئے, شاہد اللہ شاہد ہوئے. یہ کل کمیٹی بنی ہے کیا کرنے کے لیے؟ مذاکرات کرنے کے لیے. کن سے؟ اپنا مولانا فضل اللہ سے اور شاہد اللہ شاہد سے اور طالبان. تو میرے پیارے جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ تو نہیں کیا نا.
اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سامنا کرنے کو تیار ہوں تو لیکن مجھے ڈاکٹر آپ کا ارجمند خیال ہاشمی پہ اعتماد آپ کا خیال ہے وہ ایک اچھی ضمانت تو ڈاکٹر ارجمند ہاشمی کو لے آئے نا اس ملک میں، کیا ان کے مہندی لگی ہے؟ بٹ دیر از ہاسپٹل انفیکشن بھی ہوتا ہے نا، دیر شوڈ بی گڈ ماشاء اللہ، میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ 2-3 بڑے ہاسپٹل اسلام آباد پنڈی میں بابا کراچی کی لکھ بات کے دیا ہے انہوں نے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ نے کہ جناب ہمارے پاس کوئی بیک اپ والا کوئی سسٹم کو اتنا اچھا نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو باقیوں کو آپ جو ہے نا آپ کو جلا دیں یہاں پہ، آپ ڈاکٹر کیا ہیں آپ؟ یعنی جنرل پرویز مشرف کے لیے جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور جس کی 4 شریانے بند ہیں اور 8 مجھے یہ اسٹنٹ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے ایک یہ طرف بتائیں تو ہے آپ یعنی کمیٹی یہ کیا بنا کے- ڈاکٹر ہے بھائی؟ یہ کس طرح کے ڈاکٹر ہیں جو کہ یعنی 8 اسٹنٹ ڈالتے ہیں جو، اور ان کے پاس آپ بیک اپ ایک سسٹم پوزیشن نہیں ہے؟ رکھیں، ایک پوزیشن رکھیں، نہیں میں یہ کہ یا تو یہ کہ اگر بالکل آئین اور قانون کی مکمل بخدا ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی اصول پہ عمل کرنا ہے تو یا پھر اے پی ایم ایل والے جو ہے آل پاکستان مسلم لیگ ہے نا ان کی، وہ بھی بندوق اٹھا کے کوئی کہشیں کرے 3-4 لوگوں کو پھر ان سے دھماکے شماکے کروائیں تو پھر مذاکرات ہوں گے۔ نہیں دیکھیں ان کا معاملہ اور ہے، کیسے دیکھیں نصرت صاحب وہ پہلے انہوں نے اس بھائی ایک ان پہ چارج ہے، ایک ان پہ چارج نصرت صاحب وہ اپنی ان حرکات کی بنا پہ ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا سسٹم جس کو آپ کہتے ہیں وہ لانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک بندہ یہ کام کر چکا ہے، یعنی یہ دو ابھی ان کی مرضی کا سسٹم جو ہے نا وہ تھوڑا سا سوات میں چلا تھا، 4 دن اچھا خاصا رش کھینچا اس نے، اس کے بعد وہاں سے اسے کھدیڑ کے پھینک دیا گیا۔ اب ان نے کہیں شمالی وزیرستان میں دائیں بائیں کس جگہ پہ کنٹرول ہے، باقی بندے شندے بھیج کے وہ کرتے ہیں، تو وہ ان کا مقصد کیا ہے؟ طالبان کا کیا مقصد ہے کہ اس ملک پہ قبضہ کرنا، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ بھائی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، شریعہ نافذ نہیں ہے، یہاں پر جو ہے نا غیر اللہ کا قانون ہے۔ اچھا آپ کا خیال ہے کہ چونکہ یہ قبضہ کر چکے یہ ہیں، کر چکے مسئلہ اگر ان کو سزا دے کے عبرت کی مثال بنا تو وہ دیا بھی تو ہے، شاید تو وہ بھی دیکھیں نا ان کا وہ اس وقت تک انہیں کمیٹی مصروف رکھے۔ انہوں نے تو ابھی قبضہ کرنا ہے، اس وقت تک انہیں ٹھیک ہے، کمیٹی یا ان کے عزائم ہیں ان کو تو ہم روک رہے ہیں۔ وہ بھائی صاحب یہ جو اسپتال میں جو ہے نا مریض لادوا پڑا ہوا ہے تو اس کو لائے، اس کی دعا دیں، اس کو ٹھیک کریں، ٹرائل کے سامنے پیش کریں، اور ٹرائل کورٹ کے سامنے، اور وہ اس کا تو یہی ہے نا تو کیا مطلب اصل کہ ایشو اس کے یہ ساتھ ہے- مذاکرات کرنے کی کیا دیکھیں، ضرورت ہے؟ کمیٹی اصل بنا دیں۔ ایشو یہ ہے کہ جب وہ عدالت میں آئیں گے تو فرد جرم عائد ہوگا ہاں تو کہ پرویز مشرف ولد سید مشرف الدین ہاں تمہارے پر الزام ہے، ٹک 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 فرد جرم عائد ہوگا۔ ہاں فرد جرم عائد ہوگا۔ اب ان کا یہ ہے کہ یہ فرد جرم عائد نہیں ہوں، یہ بھی توہین ہے۔ تو یہ بھی توہین ہے، تو یہ عدالتیں تو آزاد ہے نا۔ اگر ایک آدمی گزشتہ 2 ماہ سے عدالت کو یا 1.5 ماہ سے یا 1 ماہ سے عدالت کو عجیب و غریب ہتھکنڈے میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی جو ہے نا ڈاکٹر کے کندھے پہ کسی کے جو ہے میڈیکل نا سرٹیفکیٹ انہوں نے لالا موسا کے کسی ہومیوپیتھ یا رجسٹرڈ میڈیکل تو یہ AFIC بند کرے جو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ بیک مت اپ کریں سسٹم آپ۔ نہیں ہے، یہ نہ تو کریں۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ وہاں ویری کریڈیبل پاکستان پاکستان کے خطرہ آرم فورسز کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے یہ ہارٹ کا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بیک اپ سسٹم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو بھی علاج کرانے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ فوجی افسر ہے، فوجی جوان ہے یا سویلین ہے، جو پیسے دے کے 8 اسٹنٹ ڈلواتے ہیں آپ سے، بائی پاس آپریشن کرواتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ لیکن ان کے پاس جو جاتے ہیں دیکھو وہ اپنی خواہش اور مرضی سے جاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر اس کی بڑی شہرت ہو، اچھا میری یہ بات سنو، یہ بنائی انہی کے لیے میرے بھائی یہ ایک بنائی انہی ڈاکٹر کے کی لیے بڑی شہرت ہو، ہاں۔ لیکن خدا نہ خواستہ مجھے ابھی ماتھے پہ پسینہ ہے کوئی یہ ہو، میں کہوں گا یار وہ ادھر لے جانا، وہ ادھر وہ کہاں؟ یہ پنڈی میں نا وہ یوں کر کے لیفٹ کو مڑنا، وہ تو یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اس لیے کہ مجھے ان پہ اعتماد ہوگا۔ تم کہو گے جی کمال کر رہے ہیں، یہ پنجا یہ ہے وہ ہے فلاں ڈھماکہ، میں کہوں گا نہیں مشتاق، تو تم کیا کرو؟ نہیں میری بات سنیں، اگر تو آپ ہیں مریض تو میں آپ کو اگر پاکستان میں جہاں کہیں آپ باہر بھی امریکہ بھی کہتے ہیں نا، ڈاکٹر ارجمند کا نام لیتے ہیں اور میرے پاس میں چندہ کر کے میں آپ کو بھجوا دوں لا، اس کا لیکن اگر آپ کے پاس آپ نے اس ملک کا آئین قانون نہیں، توڑا ہو اور آپ کے خلاف مقدمات ہو تو میں آپ کو جانے نہیں میں ایک دوں بات پہ حیران ہوں لیکن کراچی سے کال۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی سر، میرا نام اقبال احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا جی ہوں۔ بھیا۔ جی اقبال صاحب، سر آج ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کیونکہ میں آج آپ کے پروگرام کو دیکھتے ہوئے میں بات کرنا چاہ رہا تھا MQM کے بارے میں۔ آج تمام میڈیا ہی سب کچھ کہہ رہا ہے، تو میرا صرف ایک آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ ملازمین، میں نے آپ کے بھی شو دیکھے ہیں، آپ کی بھی چیزیں سنتا رہتا ہوں،
میں یہ کہتا ہوں کہ الطاف حسین اتنا بیوقوف آدمی ہے، وہ لندن میں جو آج سے 20 سال سے رہ رہا، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی، اس طرح کی حرکتوں میں کبھی انوالو ہو سکتا ہے کہ وہ عمران فاروق کو مروا دے اور پھر بعد میں جی میں ہم قطن یہ نہیں کہہ رہا، آپ دیکھیے یہ تو اب ہم اقبال صاحب ہم تو یہ قطن یہ اقبال بھائی آپ کسی بھی ایک زیادتی کر رہے ہیں. نمبر 1 ایک تو یہ کہ پاکستانی میڈیا نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا، یہ مسئلہ اٹھایا بی بی سی، اس کے بعد اس پہ ریئیکٹ کیا ایم کیو ایم نے، ان کو مناسب ایئر ٹائم یہاں پہ ملا. اب جب ہم بیٹھیں گے تو ڈسکس تو کریں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ بھی نہ کریں. ہاں سر، لیکن دیکھیے ہمیشہ ایک رخ نہیں دکھانا چاہیے، یہ بھی دیکھا جانا چاہیے. اگر لائیو پریس کانفرنس، میرے اقبال بھائی لائیو پریس کانفرنس دکھا رہا ہے 1 گھنٹے تک، تو ایک طرف تو نہ ہوئی نا. ابھی جو خطاب فرمایا ہے 9-0 کے آگے وہ بھی لائیو چلا ہے، تو ایک طرف تو نہ ہوا. لیکن سر دیکھیں ہمارے یہاں میڈیا کی ایک یہ ہے، ابھی ایک صاحب نے پہلے کال کی کہ ایک ٹرین چلا دی جاتی ہے، بات ساری یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی دیکھے تصویر. اقبال بھائی یہ ٹیلی فون تو جیسے آپ نے کیا ہے، آپ نہیں یہ دیکھیں یہ اب آپ زیادتی کرتے ہیں. نہیں اقبال بھائی جیسے آپ نے ٹیلی فون کیا اور آپ جو فرما رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں، اسی طرح کسی اور نے بھی فون کیا میرے بھیا، تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ ہم بار بار کہے چلے جا رہے ہیں؟ اس وقت پروگرام میں آپ سے اس طرح نہ کیا کریں. اس طرح میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بلکہ آپ کے جذبات اپنی جگہ لیکن آپ کا کیس خراب ہوتا ہے. بس یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ بس مشرف کی بات کر رہے تھے، اللہ کرے وہ عدالت میں حاضر ہو کے چلے، اس کے بعد عدالت سے لے کے چلے جائیں. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت، جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا pakistan@or.tv. نصر جاوید اور مشتاق بناس کی جانب سے خدا حافظ. نہیں مشکل کباب اب تو کھانا میری جان، صرف ہیلدی چکن کا ہے زمانہ میری جان. Safe and healthy chicken, KNN's.